حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والے مہینے میں ہے، اور تمام حرمتوں کا بدلہ برابری کے ساتھ ہوگا۔ لہذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی طرح اس پر زیادتی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، یعنی اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کی نیت پوری کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ اس بنا پر اپنا سر منڈا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو اسے جو قربانی میسر آئے وہ قربان کر دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 واپس گھر پہنچ کے رکھ لے، اس طرح 10 روزے پورے کر لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معین یعنی معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کر لے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ وہ حج کے دوران میں بیوی سے جنسی تعلق نہ رکھے، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ